بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آپ کا کلاس روم کے اندر جو لاسٹ ٹائم ہمارا کام جاری تھا اس ٹاپک کا نام یہ لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے، ٹیسٹنگ آف ہائپوتھیسس اباؤٹ پاپولیشن پروپورشن. لیکن یہ ٹاپک جو ہے وہ آپ نے سیمپل سائز لارج کے کیس میں ہی کرنا ہے، کیونکہ آپ کے پیپر میں جو کویسچن آتے رہے ہیں وہ سیمپل سائز لارج پر ہی آتے ہیں، کیونکہ اسمال سیمپل سائز کے اوپر یہ کافی ڈفرینٹ طریقہ ہے اور وہ مشکل بھی ہے اور وہ ہمارے پیپرز کے اندر آتا بھی نہیں ہے. تو سب سے پہلے تو آپ کی ریویژن ہے کہ پروپورشن کیا ہوتا ہے. اس کی آپ وہ کلاس روم میں بھی ایگزامپل میں دیتا رہا ہوں، میں اسی ایگزامپل کو دوبارہ یہاں کروں گا. سپوز کیجئے پروپورشن کے لیے جی فرض کیجئے ایک کلاس روم کے اندر ٹوٹل اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ 80 ہیں، یعنی ان میں بوائز اور گرلز دونوں شامل ہیں. اب ان 80 کے اندر نمبر یہ NO نہیں ہے، NO ڈاٹ ہے، تو نمبر آف بوائز از اکول ٹو 50، یعنی 80 میں سے 50 بوائز ہیں. تو اب اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ بوائز کا پروپورشن بتائیے، تو پروپورشن سے ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے یہ جی پروپورشن آف بوائز از اکول ٹو جس چیز کا پروپورشن چاہیے اس چیز کی تعداد اوپر آئے گی اور نیچے کل تعداد آئے گی. تو جن کا پروپورشن نکال رہے ہیں وہ اوپر اور جن میں سے نکال رہے ہیں وہ سارے کے سارے نیچے. تو یہ پروپورشن کا بیسک رول ہے ہمارے پاس. تو یہ پرابیبلٹی سے بھی ملتا جلتا ہے، لیکن پرابیبلٹی کو ایک ہم ڈفرینٹ سینس میں لے رہے ہوتے ہیں. حالانکہ فارمولا رول پرابیبلٹی کا بھی یہی ہے، لیکن پرابیبلٹی جو ہے وہ رینڈم ایکسپیریمنٹس سے تعلق ہوتا ہے اس کا. تو تھوڑا سا اس میں یہ ڈفرینس ہے. باقی ڈیوائڈ وہاں پر بھی کرتے ہیں اور اسی طریقے سے کرتے ہیں جی. اچھا، اب جو پروپورشن ہوگا اس کو آپ نے اسٹیٹسٹکس کے اندر آپ کو پہلے بتایا ہے کہ ہر چیز کی ایک نوٹیشن ہے. تو اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ جس چیز میں آپ کا انٹرسٹ ہے، ابھی ہمارا پروپورشن آف بوائز میں انٹرسٹ تھا تو میں اس کو یوں لکھوں گا. تو میں یہ ہوتا یہ ہے بھائی کہ فارمولا جب بھی ہوتا ہے اتنا لمبا ہم نام نہیں لکھتے، یہ پروپورشن آف بوائز نہیں. آپ کریں گے لیٹ پی ڈینوٹس، ڈینوٹ بھی ظاہر کرتا ہے، پی ڈینوٹس پروپورشن آف بوائز. تو اب یہی جو ساری چیز لکھی تھی ہم نے اس کو نوٹیشن وائز اسٹیٹسٹکس میں یوں لکھتے ہیں. اب پروپورشن آف بوائز کے لیے آپ نے پی کا نام، صرف پی کا نام دے دیا ہے. تو اب یہ فارمولا وائز بنے گا پی از اکول ٹو ایکس اوور کیپیٹل این، اس کو بتا دیتے ہیں. یہ فارمولا ہے ہمارے پاس. تو بک کے اندر آپ پی از اکول ٹو ایکس اوور این دیکھیں تو سب سے پہلے این کی بات کر لیں. این ہوتی ہے کل تعداد اور ایکس بھی تعداد ہے، لیکن ایکس اس چیز کی تعداد ہے جس چیز کو یہ پی ظاہر کر رہا ہو. جس طرح ابھی یہاں پر پی آپ کا بوائز کو ظاہر کر رہا ہے تو بوائز کی تعداد اوپر آ رہی ہے. تو جی ایکس اسے ریلیٹ کیجئے، ایکس 50 تعداد ہے، این 80 یہ بھی تعداد ہے، اور پی پروپورشن آف بوائز. اچھا، اب اس کے بعد آپ کو یہ بھی بار بار بتایا گیا تھا کہ ہر نوٹیشن جو ہوتی ہے وہ یا ہر کوانٹٹی سیمپل کے لیے ہے اور اس کے متبادل پاپولیشن کے لیے بھی ہوتی ہے، یا پاپولیشن کے لیے کوئی کوانٹٹی ہے تو اس کے مقابلے میں سیمپل کے لیے بھی ایک کوانٹٹی ہوگی. یہ جو فارمولا بھی میں نے لکھا ہے اس میں کیونکہ میں نے بڑا این استعمال کیا ہے، تو یہ فارمولا آپ کا ہے پاپولیشن کے لیے. تو جو سیمپل کے لیے ہوگا وہ بھی میں اب لکھتا ہوں. یہ میں نے لکھا ہے فار پاپولیشن ڈیٹا کیپیٹل پی ایکس اور کیپیٹل این، فار سیمپل ڈیٹا پی ہیٹ. سیمپل ڈیٹا کے لیے آپ پی کے اوپر ہیٹ لگائیں گے، خالی پی نہیں لکھیں گے، اور ایکس تو آئے گا نیچے چھوٹا این آئے گا. تو بھائی یہ بڑا این پاپولیشن میں چیزوں کی تعداد ہے اور یہ چھوٹا این سیمپل میں چیزوں کی تعداد ہے، یعنی فارمولا کا اسٹرکچر سیم ہوگا. تو اب اس ایکس کو کیا کریں گے، یہ ایکس بھی تعداد ہے، کس کی تعداد ہے، جس چیز کو یہ پی ہیٹ ظاہر کر رہا ہوگا. اب آتے ہیں ٹیسٹنگ آف ہائپوتھیسس پہ جو ہمارا ٹاپک ہے، یہ پیج نمبر 149 کے اوپر ہے بک میں. ٹیسٹنگ آف ہائپوتھیسس میں یہ ہوگا بھائی آپ کو معلوم ہے ہمیشہ ہم پاپولیشن کی چیز کو ٹیسٹ کرتے ہیں، یعنی پاپولیشن کے پیرامیٹر کو ٹیسٹ کرتے ہیں سیمپل کی چیز کی مدد سے، یعنی سیمپل کی اسٹیٹسٹک کی مدد سے ہم پاپولیشن کے پیرامیٹر کو ٹیسٹ کرتے ہیں. تو ہوگا یہ کہ آج کے کویسچنس کے اندر آپ نے پاپولیشن کا یہ بڑا پی جو ہے نا جی، اس کو ٹیسٹ کرنا ہوگا اس پی ہیٹ کی مدد سے. تو کچھ انفارمیشن دی جائے گی اس چیز کے بارے میں، تو آپ کو ٹیسٹنگ اسی کرنی ہوگی. اچھا، اس کے بعد ایک چیز اور ہے کہ پروپورشن بتانے کا ایک طریقہ اور بھی ہے. سپوز کیجئے پروپورشن کا ایک اور طریقہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی یہ بولے ہمیں کہ دیر آر 70% بوائز، کہ 70% جو ہے کلاس روم کے اندر لڑکے ہیں، تو یہ پرسنٹیج سے بھی پروپورشن بن جاتا ہے جی. اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ
اگر یوں بولے کہ 70% بوائز ہیں تو آپ بولیں گے پروپورشن آف بوائز از اکول ٹو یہ 70% کا پرسنٹیج ختم کیجئے اور 70 کو 100 سے ڈیوائڈ کر دیجئے تو 0.7. تو آپ بولیں گے کہ پروپورشن آف بوائز از اکول ٹو 0.7. یہ 70% کا مطلب ہے 0.7. اگر اسی طرح سے 80% ہوگا تو آپ 80 کو 100 سے ڈیوائڈ کریں گے تو 0.8 بن جائے گا جی. تو یعنی بک کے اندر اگر آپ پرسنٹیج دیکھیں گے تو اس پرسنٹیج سے آپ پروپورشن بنا سکتے ہیں. اب میں آتا ہوں کویسچن کی طرف ایک بار. یہ کویسچن نمبر جی 16.27 آپ کے پاس بکس ہیں وہاں سے آپ ذرا دیکھ لیجیے گا. میں کلوز کر لیا ہے ویسے. ان اے پول آف 10,000 ووٹرس, پول یا الیکشن وغیرہ سے تعلق ہے اس کا. 10,000 ووٹرس ہیں جی, سلیکٹڈ ایٹ رینڈم. ایٹ رینڈم کا لفظ یاد رکھیے سیمپل کے لیے استعمال ہوتا ہے. جو چیز رینڈملی سلیکٹ کی گئی ہے وہ سیمپل ہی ہوتی ہے. تو یہ جو 10,000 لوگ رینڈملی لیے گئے ہیں یہ آپ کا سیمپل ہے جی. تو سیمپل کے اندر جو لوگوں کی تعداد ہے وہ 10,000 ہے, یعنی اسمال n جو ہے آپ کا وہ 10,000 ہے اس کویسچن میں. پھر پڑھتا ہوں جی, ان اے پول آف 10,000 ووٹرس سلیکٹڈ ایٹ رینڈم فرام آل ووٹرس. یہ آل کا لفظ پاپولیشن کے لیے ہے. آل ووٹرس ان اے سرٹن ڈسٹرکٹ. ایک ضلع کے اندر جو تمام ووٹر تھے وہ پھر ووٹر کی پاپولیشن ہوتی ہے پورا ضلع, تو وہاں سے جو یہ 10,000 کا ایک سیمپل لیا گیا ہے. تو اس سیمپل کے بارے میں کہہ رہے ہیں اٹ از فاؤنڈ دیٹ 5180 ووٹرس آر ان فیور آف آ پرٹیکولر کینڈیڈیٹ. ان میں سے جی یہ 5,180 لوگ جو ہے نا وہ ایک خاص بندے کی حمایت کرتے ہیں, باقی لوگ مخالفت کرتے ہوں گے. بہرحال جو حمایت کرنے والے دیے میں ٹیسٹ دی نال ہائپوتھیسس دیٹ دی کینڈیڈیٹ از ہاں جی ٹیسٹ دی نال ہائپوتھیسس دیٹ دی proportion of all voters in the district who favor the candidate is equal to or less than 50%. آپ یہیں پر میں روکتا ہوں. یہاں پر آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ تو سیمپل کے اندر تعداد ہے نا لوگوں کی فیور کرنے والوں کی. اب اس سیمپل کی بیس پر آپ نے جو پورا ضلع ہے جہاں ممکن ہے لاکھوں میں لوگ ہوں گے, تو ان 10,000 بندوں کا جو سیمپل ہے اس کی بیس پر آپ نے پورے ضلع جو لاکھوں پر مشتمل ہوگا کہہ رہے ہیں کہ ان پورے ضلع کے اندر جو لوگ فیور کرتے ہیں وہ جی لیس دین 50% ہے. تو اب یہ آپ کو پاپولیشن کا پروپورشن لیس دین 50% ٹیسٹ کرنے کو کہا جا رہا ہے اگینسٹ دی الٹرنیٹو دیٹ اٹ از گریٹر دین 50. اس کا متبادل آپ کو پتا ہے کہ ہوتا ہے جو چیز ہم ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کے مخالف ایک چیز بنانی ہوتی ہے, اسے خود بنا دی ہے کہ آپ اس کا مخالف گریٹر دین 50% لیں. یوز 0.05 لیول آف سگنیفیکینس. تو وہ الفا ہے جو آپ کی اتنی لینی ہے. میں ڈیٹا کو لکھتا ہوں یہاں پر. یہ جی اسمال این 10,000. پھر ہے جی نمبر آف دوز ہو فیور ان دی سیمپل. یہ تو وہ باتیں ہیں جو بک میں لکھی ہیں ایز اٹ از میں نے لکھتی ہیں. ٹو ٹیسٹ یہ ہے جی میں نے بنایا ہے, یہ نوٹیشن میں نے استعمال کی ہے کیپیٹل پی, اس پہ ہاتھی لگانا. تو پی از لیس دین ایکول ٹو 0. جو 50% تھا نا جی وہ اسی طرح 70% جس طرح بنائی ہے تو 0.7 آ رہا تھا, تو 50% کا 0.5. تو پی از لیس دین ایکول ٹو 0.50. اب اس پی کو آپ نے پیپر پہ بتانا بھی ہے کہ بھئی میں جو پی استعمال کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں یہ پی کس کو ظاہر کر رہا ہے, کیونکہ لوگ فیور بھی کرتے ہیں اور مخالفت بھی کرتے ہیں. تو ہم بتائیں گے ان کو ویئر پی ڈینوٹس پروپورشن آف دوز ہو فیور ان پاپولیشن. اور یہاں پاپولیشن آپ کی کیا ہے جی, یہ آل ووٹرس ان دا ڈسٹرکٹ. پورے ضلع کے اندر جو تمام ووٹرز ہیں وہ آپ کی پاپولیشن ہے. اچھا, اس کے بعد الٹرنیٹو اس نے ہمیں کہا ہے کہ وہ گریٹر ہے, تو میں نے پی گریٹر کا لے لیا. لیول آف سگنیفیکینس الفا گیون ہے جی, وہ لے لی. اچھا, اس میں ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ اب یہ دو باتیں سیمپل کی, یہ سیمپل کی تعداد ہے کل, اور یہ سیمپل کے اندر پھر ایک اور تعداد ہے. تو بھائی جب تعداد کے اندر تعداد کی بات ہو وہ سوال پروپورشن کا ہوگا, وہ ارتھمیٹک مین کا یا مین کی ٹیسٹنگ یا ویریئنس کی ٹیسٹنگ نہیں ہوگی, وہ پروپورشن کی ٹیسٹنگ ہوگی, یعنی تعداد کے اندر پھر تعداد آ رہی ہو. تو اچھا جی, اب یہ جو 5180 ہے اس کو آپ نے ایک نام دینا ہے. دیکھیں یہ جو آپ نے پی ہے, یہ پی آپ دیکھیں یہ کون ہے جی, فیور کرنے والے. میں اس کو ہائی لائٹ کرتا ہوں, یہ فیور کرنے والے ہیں. پی آپ کا ظاہر کر رہا ہے فیور کرنے والوں کو. تو سیمپل کے اندر جو فیور کرنے والے لوگ ہوں گے ان کی تعداد کو آپ نے ایکس کہنا ہے. یہ بہت اہم بات ہے کہ پی اگر فیور کرنے والے ہیں تب سیمپل کے اندر فیور والے ایکس ہوں گے. لیکن اگر یہاں پی آپ کا اپوز کرنے والے ہوتے ہیں اور سیمپل کے اندر آپ کو فیور والوں کی تعداد دے دی جاتی, تو پھر آپ نے اس کو ایکس نہیں کہنا تھا, بلکہ پھر آپ کو, کیونکہ اگر آپ کا پی اپوز کرنے کا ہوگا تو پھر این کے اندر اپوز کرنے والے ایکس ہوں گے. تو پھر آپ نے اگر 5180 فیور والے ہوں گے تو 10,000 میں سے فیور والے مائنس کرو گے نا, تو اپوز والے نکل آئیں گے. ان کو خود پھر معلوم کرنا پڑے گا, وہ مائنس کرنا پڑے گا.
تو 10,000 میں سے 5180 مائنس کرو گے تو پھر وہ اپوز کرنے والے آ جائیں گے، لیکن اس صورت میں کرنا ہے جب آپ کا پی اپوز کرنے والوں کو ظاہر کر رہا ہوتا. ابھی نہیں ہے، آگے ایک کویسچن آئے گا اس طرح کا. تو جی ہمیں معلوم ہے کہ ہائپ سولوشن میں جاتے ہیں اور پتہ ہے کہ اس کو ٹیسٹ کرنا ہے اور اس کا مخالف یہ ہے جی، یہ دو چیزیں ٹیسٹ ہو رہی ہیں. ایکویلٹی والا آپ کو بتایا تھا ہمیشہ یہ ایچ ناٹ میں آتا ہے، ایچ ناٹ میں آپ لیں گے ایکویلٹی والا اور ورسز ایچ ون کے اندر جس کے اندر ایکویلٹی نہیں ہے. اور ہمیشہ یاد آپ کو بہت دفعہ بتایا ہے کلاس میں بھی کہ ایچ ناٹ میں ایکویلٹی لازمی ہے اور ایچ ون میں کبھی بھی ایکویلٹی نہیں ہوگی، یا یہ گریٹر کی فارم میں ہوگا یا لیس کی فارم میں یا وہ ناٹ ایکول ٹو کی فارم میں ہوگا. اچھا جی، جب ایسا سائن ہو گریٹر والا یا لیس والا، دس از ون ٹیل ٹیسٹ. یہ باتیں بھی ریوائز ہو رہی ہیں، کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں لکھتا ہوں، ٹائم نہیں ہے. یہ جی سولوشن میں آپ جائیں گے، لکھیں گے دی نل اینڈ الٹرنیٹیو ہائپوتھیسز آر ایکویلٹی والا آ گیا ایچ ناٹ میں اور یہ ایچ ون میں آ گیا. نمبر 2 لیول آف سگنیفیکینس ایل ایس. پیپر میں آپ نے پورا لکھنا ہے لیول آف سگنیفیکینس، یہ پریکٹس کے لیے ایل ایس ہوتا ہے. الفا دی ہوئی آپ کو ٹی ایس یعنی کہ ٹیسٹ اسٹیٹسٹک، یہ ہمیں یاد کرنا ہے جی، ٹھیک ہے. اب اس میں کلاس میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ پلس مائنس دونوں آئیں گے. اس کو کہتے ہیں ود کنٹینیوٹی کریکشن یا ود کریکشن آف کنٹینیوٹی. تو جب پیپر میں اول تو ہمارے پابندی نہیں لگاتے، لیکن جہاں پابندی ہو تب تو کرنا ہی ہے کہ یعنی جب آپ کو کہے کہ کریکشن آف کنٹینیوٹی اپلائی کیجیے پھر آپ کو یہی کرنا پڑے گا، یہ پلس مائنس کرنا پڑے گا 0.5. لیکن جہاں پابندی نہ ہو، جہاں ذکر نہ کیا گیا ہو کہ بھئی کریکشن آف کنٹینیوٹی یوز کرو نہ کرو، پیپر میں نہ لکھا ہو، تو پھر بھی آپ کو چاہیے کہ آپ کریکشن آف کنٹینیوٹی کو اپلائی کریں، وہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ کریکشن ہے اس کو اپلائی کرنا، نہ کرنے سے اپلائی کرنا بہتر ہے. اچھا، جب وہ کریکشن آف کنٹینیوٹی اپلائی نہ کرنی ہو نا تو پھر یہ 0.5 نہیں لکھتے ہیں، پھر جسٹ ایکس لکھیں گے. یہ پلس مائنس یہ فیکٹر نہیں آئے گا، یعنی یہ ختم ہو جائے گا. اس کے اوپر ہاتھ رکھ لیجیے، ایکس مائنس این پی ناٹ، وہ آسان کام ہوتا ہے لیکن ہمیں یہ آنا چاہیے. اچھا جی، ہاں اسٹیپ نمبر 4 کمپیوٹیشن ہے جی. اس کی میں یہ ہے کہ آپ اس فارمولا کے اندر ویلیوز پٹ کریں گے، لیکن اب فارمولا میں ایک بار پلس آ رہی ہے ایک بار مائنس. آپ کو کمپیوٹیشن میں یا تو پلس کا سائن لینا ہے یا مائنس کا، کوئی ایک لینا ہے، دونوں نہیں لیں گے. تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ وہ ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمیں پلس یا مائنس لینی ہے. تو یہ میں نے لکھا ہے جی الگ پیج پہ، جگہ نہیں تھی. کمپیوٹیشن میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ سیمپل کے اندر جو ایکس آپ کو ملا تھا وہ ہے 5180 اور یہ کوانٹٹی ہے این پی ناٹ، یعنی فارمولے میں جو این پی ناٹ آ رہی ہے یہ والی. تو یہ جو این پی ناٹ ہے اور فارمولے میں آنے والا یہ ایکس جو تھا یہ میں نے یہ لکھا، اور این پی ناٹ یہ ہے جی، یہ چھوٹا این سیمپل سائز ہے. اور پی ناٹ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو ہائپوتھیسس آپ کا اسٹیپ 1 میں پی کی آپ کی جو ویلیو ہوتی ہے نومیریکل 0.50، یہ 0.50 آپ کا یہ پی ناٹ ہوتا ہے جی، ٹھیک ہے جی. جس طرح وہ زی ٹیسٹ وہ مین کی ٹیسٹنگ میں آپ میو ناٹ کہا کرتے تھے. بہرحال یہ این انٹو پی ناٹ، یہ این کی ویلیو پی ناٹ کی ویلیو ملٹیپلائی کیا 5000 آ گیا. اب دیکھیے کہ ایکس کی ویلیو 5180 ہے اور این پی ناٹ کی ویلیو 5000، ان میں سے کون سی بڑی ہے؟ اگر ایکس کی ویلیو بڑی ہو، جو کہ یہاں پر بڑی ہو رہی ہے ہمارے پاس، ہمارے اس کام میں ایکس کی ویلیو بڑی ہے این پی ناٹ کی ویلیو سے، تو آپ نے فارمولا میں مائنس کا سائن لینا ہے. اور اگر 51 اگر آپ کا ایکس مثال اگلے سوال کے اندر ایکس آپ کا چھوٹا ہو جائے این پی ناٹ کی ویلیو سے، تو اس صورت میں آپ نے ایڈیشن کا سائن پلس کا سائن لینا ہے جی، ٹھیک ہے. تو میں یہ کرتا ہوں، میں ویلیوز ایک بار پٹ کرتا ہوں اور اس کو ختم کرتا ہوں. یہ جی اسٹیپ 3 میں آنے والے فارمولا کے اندر ایکس این پی ناٹ ساری ویلیوز پٹ کر دی ہیں، اور بلکہ یہاں میں لکھ دیتا ہوں کہ ایز فارمولا میں مائنس کا سائن لیا میں نے، ہمارے کام میں آج مائنس کا سائن لیا گیا ہے. اس کی وجہ بتا دیتے ہیں کہ ایکس از گریٹر دین این پی ناٹ، یہ اس کو بتا دیتے ہیں کہ بھائی کیوں گئے ہمارے ایکس کی ویلیو وہ این پی ناٹ سے بڑی آ رہی ہے، لہٰذا ہم نے اس میں پلس مائنس میں سے مائنس کا سائن لے لیا ہے. باقی فارمولے میں ایکس کی جگہ یہ ویلیو پٹ کی، این پی ناٹ کی جگہ یہ پہلی نکلی ہوئی تھی پٹ کر دی. باقی یہ آپ کو معلوم ہے، یہ کیو آپ کو پتہ ہے، یہ کیو جو ہوتا ہے یہ 1 مائنس پی کرنے سے آتا ہے. تو جو پی کی ویلیو آپ کو دی ہوئی ہے جسے آپ ٹیسٹ کر رہے ہیں اسے آپ 1 میں سے مائنس کریں، کیو آ جائے گا. اچھا جی، یہ ویلیوز پٹ کی بہرحال، تو ہمارے پاس زیڈ کیلکولیٹڈ آ گیا. نیکسٹ آپ کو معلوم ہے ساری بات کہ پانچوں اسٹیپ کریٹیکل ریزن ہے جی. یہ اسٹیپ بنتا ہے ہمارا ایچ ون کو دیکھ کر. ایچ ون میں سائن دیکھیے، یہ گریٹر کا سائن ایسے ہے تو یہاں پر بھی گریٹر کا آئے گا. وہ دوسری بات بھی آپ کو معلوم ہے، اگر یہاں لیس کا ہوتا تو ادھر بھی آپ لیس لگا دیتے ہیں. تو ہمیشہ سائن ایز اٹ از لکھنا ہے اور دائیں طرف اس کے زیڈ الفا لکھیں گے اور بائیں طرف زیڈ کیلکولیٹڈ. تو زیڈ کیلکولیٹڈ تو پہلے اوپر لکھی ہوئی ہے، اور زیڈ الفا آپ کا اس کویشچن میں یہ چل رہا تھا اسٹیپ 2 میں دیکھیے 0.05. تو زیڈ 0.05 آپ کو بک کا جو پیج بتایا گیا تھا
پیج نمبر 138 پر ٹیبل موجود ہے. آپ اس ٹیبل میں سے یہ ویلیو دیکھیے. اگر پھر بھی آپ کو کوئی پریشانی ہوئی, حالانکہ یہ کلاس میں بہت دفعہ دیکھ چکے ہیں, تو نہیں تو پھر دیکھ لیں گے بعد میں اس کو. اچھا جی, یہ فگر بناتے ہیں. آپ فگر میں جو ویلیو آپ کو یہ ٹیبل سے ملی ہے, پیج نمبر 138 پہ جو ٹیبل تھا, وہ ویلیو آپ پہلے پلاٹ کریں گے, کیونکہ یہ آپ کا گریٹر کا سائن ہے H1 میں, تو رائٹ ٹیل استعمال ہوگی. اگر یہ لیس کا سائن ہوتا تو پھر لیفٹ ٹیل استعمال ہونی چاہیے. یہ باتیں بھی آپ کو بتائی ہیں. اچھا جی, یہ رائٹ سائڈ پر اس کو پلاٹ کیا. اب یہ 1.645 یہ میں نے ایک لائن لگائی ہے اور اس کے نیچے لکھا ہے جی. اب اسے دائیں طرف ریجیکشن ریجن ہے اور اس سے بائیں طرف سارا ایکسیپٹنس ریجن ہے. آپ کی ویلیو دیکھیے 3.59 ہے, جو کہ اگر یہ نمبر 0 سے سٹارٹ ہو رہے ہیں, 0 1 2 3 ایسے لکھی ہو ایسے اوپر, تو 3 آپ کا 1.645 سے آگے آئے گا. وہ 3 آپ کا 1.45 سے پیچھے نہیں ہوگا, بلکہ وہ آگے آئے گا. تو آگے ہے ریجیکشن ریجن. لہٰذا آپ ڈیسیژن دیں گے جی, ریجیکٹ H0 ایز Z کیلکولیٹڈ فالز ان ریجیکشن ریجن. تو آپ اس کویشچن کو یاد کیجیے اچھی طرح سے. نیکسٹ کویشچن پھر دیکھیں گے. اللہ حافظ.